الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین سنی اجتماع، عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرا کریم اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دور عروج و ارتقاء کا دور کہلاتا ہے، یہ دور ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ یقیناً اس دور کے اندر ٹیکنالوجی عروج پر ہے،
اس دور کے اندر ایجوکیشن کی گہما گہمی ہے، یہ مشینوں کا دور ہے، یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، یہ سائنسی ایجادات اور دنیا کے مختلف معاملات کے انکشافات کا دور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدرت نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے، تیل کی بھرمار ہے، سونے کی کھدانوں کے منہ کھل چکے ہیں، دولت ابل رہی ہے، مال ابل رہا ہے، کہیں پر مال کی کمی نظر نہیں آتی۔ کل کے لوگ جن چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ کل ایک ماں اگر اپنے بیٹے سے جدا ہو کر حج کے لیے جاتی تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کو مہینوں سفر میں لگتے، اور جب ماں کا خط بیٹے تک آتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ خط لکھنے والی ماں انتقال کر جاتی اور قبر میں اس کی ہڈیاں گھل جاتی، اس کے بعد بیٹے تک خط پہنچتا۔ کل کے حالات یہ تھے، اور آج کے حالات یہ ہیں کہ ابھی لوگوں نے اپنے والدین کو ایئرپورٹ پہنچایا اور یہ گھر آ کر کے کسی کام میں مصروف ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد فون آ گیا کہ الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں انسان کی کوئی بہت بڑی ہوشیاری نہیں ہے، یہ قدرت کا فضل ہے، یہ مشیت کی عنایتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک انسانی ذہانت کا معاملہ ہے تو کل سے زیادہ ذہین آج کے لوگ نہیں ہیں، کل سے زیادہ تعلیم یافتہ آج کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کے لوگ کل کے لوگوں کی بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ عمارت تعمیر کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا بنیاد رکھنا قیمتی ہے، اس لیے کہ بیج ڈالنے والا جب بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد آبیاری کرنے والا جب پودوں کو پانی دیتا ہے تو پانی دینے کا کام بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے زمین کے اندر بیج ڈالنا اور جو ہے اس کی بنیادیں فراہم کرنا۔ سقراط، بقراط، فیثاغورس، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ اکبر زمین کے اوپر بنیادیں فراہم کی ہے، ترقیات کی۔ اللہ اکبر، لوگ مادیات کے اس دور میں جبکہ مادیات عروج و ترقی پر ہے اور انسان مادی قوتوں سے بھرپور لیس ہو کر کے ترقی کی راہوں کی طرف چل رہا ہے، اس وقت تو مادیت کا اس قدر دور بھی نہیں تھا، اس وقت تو زمانہ اتنا تیز رفتار بھی نہیں تھا، حالات اس قدر کشادہ بھی نہیں تھے۔ لوگ گھوڑوں کا سفر کرتے، لوگ کھچر کا سفر کرتے، چراغ بھی ہر انسان کے گھر میں نہیں جلتا تھا۔ جو بہت مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، ہر ایک کے گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج غریب سے غریب انسان کے گھر کے اندر کم سے کم ایک لائٹ تو ضرور موجود ہے، ہر انسان کا گھر منور ہے، ہر انسان کا گھر روشن ہے۔ لیکن کل بادشاہوں کے محل میں چراغ جلتے تھے، تاجروں کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، عام انسانوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلا کرتے تھے۔ ایسے حالات سے لوگ گزرتے تھے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کے مقابلے میں آج دولت زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج آسانیاں زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج جو ہے زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اللہ نے ہم پر راہ کشادہ کر دیا، ہمارے لیے مال کشادہ کر دیا، ہمارے لیے زندگی کشادہ کر دی، ہمارے لیے عیش و عشرت کے سامان اللہ نے مہیا فرما دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس رب کی
بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے. کل اور آج کی بات میں اگر میں بتاؤں آپ کو, ایک مرتبہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے روتی ہوئی بیٹھی ہے. حضرت نوح نے پوچھا بڑی بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا تیرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا, مائی تو رو رہی ہے, وہ رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی, لیکن بتا تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس بڑھیا نے کہا ایک کی عمر 500 سال تھی, دوسرے کی عمر 550 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے. بڑھیا نے کہا اے اللہ کے پیغمبر, میرے بچوں کی موت پر آپ مسکراتے ہیں, میں روتی ہوں آپ مسکراتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا, میں تو امت محمدیہ کو یاد کر کے مسکراتا ہوں. تیرا بیٹا ایک 500 سال کا ہوا, دوسرا 550 سال کا ہوا, اس کا انتقال ہوا تو تو اس پر رو رہی ہے. امت محمدیہ میں تو کوئی 60 سال میں انتقال کرے گا, کوئی 70 سال میں انتقال کرے گا, اور 80 تک تو بہت کم لوگ جائیں گے. اللہ اکبر. اس بڑھیا نے اتنا سنا, سننے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ نے عجیب سی بات کہی, اگر وہ 60-70 سال جیئیں گے کل, ان کی عمر فطری اور طبعی طور پر 60-70 سال کی ہوگی, اس کا مطلب وہ گھر تو نہیں بنائیں گے, کیونکہ گھر بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. 60-70 سال کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے, وہ تو یوں ہی چلتے پھرتے گزر جائے گی, وہ تو جنگلوں بیابان میں غاروں گفا میں گزر جائے گی. اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مائی تیرے گھر سے قیمتی ان کا گھر ہوگا, تیرے گھر سے خوبصورت ان کا گھر ہوگا. اس نے کہا حیرت ہے, تو پھر کیا 60-70 سال وہ صرف گھر بنانے میں گزار دیں گے؟ وہ جیئیں گے کس طریقے سے, اس میں رہیں گے کب؟ حضرت نوح نے فرمایا تھا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی, اس قلیل مدت کے اندر ان کے مکانات بنیں گے. آج آپ دیکھ لیں سال 2 سال کے اندر فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. قدرت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے, لیکن نعمتوں کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتی, رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جاتی, خدا کی فرما بردار بن جاتی, عبادتوں کی قریب آ جاتی, خدا خانوں کو آباد کر دیتی, رب کے فرامین پر عمل کرتی, اللہ کے قانون پر عمل کرتی. لیکن اللہ اکبر, شومی قسمت, خدا جتنی عنایتیں کر رہا ہے, خدا جتنا کرم کر رہا ہے, اللہ جتنے احسانات کر رہا ہے, اتنے ہی ہم اللہ کے باغی ہوتے جا رہے ہیں, رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کے قانون کے ساتھ بے وفائی کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن سن لو, جب بھی کسی قوم کو اللہ نعمت دیتا ہے اور وہ قوم خدا کی باغی ہوتی ہے, اللہ اس قوم سے نعمتیں چھین لیتا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا, اس وقت تک میرا کریم کسی قوم سے دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں. میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف قوموں کا ذکر فرمایا, مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قوم شعیب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں. قوم شعیب ایک مالدار قوم ہے. یہ لوگ بڑے خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے, خوبصورت مکانوں میں رہا کرتے تھے, بہت بڑے تاجر تھے یہ لوگ, مال تجارت ان کے پاس بہت تھا, اور یہ اس مقام پر رہتے تھے جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں شہروں میں ممبئی کی اہمیت ہے. اسی طریقے سے جناب شعیب کی قوم جو ہے مقام اکا پر رہا کرتی تھی, کئی شہرائیں وہاں آ کر کے ملتی تھی, وہ تجارت کا مرکز مانا جاتا تھا, اس لیے ان کے پاس بے شمار دولت تھی, ان کے پاس مال تھا. اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو, کسی کا مال ظلمن نہ چھینو, کسی پہ ظلم نہ کرو. اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نبیوں کے اندر خطیب الانبیاء کہے جاتے ہیں, اس لیے کہ جناب شعیب کی خطابت بڑی مشہور ہے نبیوں کے اندر, انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. بڑی دل نشین خطابت تھی ان کی, بڑا عظیم خطاب کا انداز تھا. لیکن جناب شعیب نے اس قوم کو منع
کیا, قوم نے نہ مانا, اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. قوم عاد کو ہلاک کیا, قوم سمود کو ہلاک کیا. یہ مختلف قومیں ہیں جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں. قوم لوط کو ہلاک کیا. یہ قوم لوط وہی قوم ہے جن کو اللہ نے سرسبز و شاداب علاقے عطا کیے تھے, بڑے خوبصورت علاقے عطا کیے تھے. جیسے کشمیر بڑا حسین ہے, اسی طریقے سے اللہ نے قوم لوط کو حسین علاقہ عطا کیا تھا. لوگ تفریح کے لیے, لوگ سیاحت کے لیے ان کے علاقے میں آتے تھے. آنے کے بعد اللہ اکبر وہ انہی سے پیسے کماتے تھے, بہت مالدار ہو گئے. جب مال خوب ہو گیا تو شیطان نے ان کو بدفعلی میں مبتلا کیا. یہ وہ فعل ہے جو زنا سے بدترین فعل ہے. جب اس قوم کے اندر اللہ اکبر یہ بدفعلی بڑھی تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا. آپ جانتے ہیں یہ وہ فعل ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا. جو کام قوم لوط نے کیا تھا, اللہ کے پیغمبر جناب لوط علیہ السلام جب اس قوم کے درمیان آئے ہیں تو اس قوم کے اندر یہ ایک گناہ نہیں تھا. عام طور پہ لوگوں کا تصور ہے کہ صرف ایک گناہ تھا, یہ جسے آپ لواطت کہتے ہیں, یہ گناہ بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ تالیاں بھی بجاتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ سیٹیاں بھی بجاتے تھے. سیٹی بجانے کا ان کے اندر عام رواج تھا, تالیاں بجانے کا ان کے اندر عام رواج تھا. یعنی اللہ اکبر شرافت سے گری ہوئی حرکتیں وہ سب کچھ کرتے تھے. جب وہ ری خارج کرتے تو زور سے کرتے اور ہنستے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بے حیائی کے کام ہے, ایسا نہ کرو. انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے یوں کہا کہ لوط تو بڑا شریف بنتا ہے, تو بڑا عزت والا بنتا ہے, ضرور ہم تجھے اپنی قوم سے باہر کر دیں گے, اپنی بستی سے باہر کر دیں گے, ہماری بستی میں تیرے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی. اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے جب اس قوم کو فرمایا میری قوم ایسا نہ کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. جب بھی کوئی قوم گناہ پر دلیر ہوئی ہے تو خوشحالی کے بعد دلیر ہوئی ہے, مالداری کے بعد دلیر ہوئی ہے. اللہ نے جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اسے مال دیا, پہلے اسے دولت دی, پہلے اسے خوشحالی دی, پہلے اسے طاقت و قوت دی, پہلے اسے غلبہ دیا. اس کے بعد وہ قوم جب سرکش ہو گئی تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا, انبیاء تشریف لائے, انہیں سمجھایا, لیکن وہ نہ مانے. جناب لوط کی قوم نے جب انہیں ٹکا سا جواب دیا, ان کی بے ادبی کی, ان کی حرمت کو پامال کیا, تو میرے اللہ نے فیصلہ کیا قوم لوط کو ہلاک کر دیا جائے گا. جب یہ خبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ قوم لوط کو ہلاک کر دیا جائے گا, ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل انسان تھے, ان کے دل میں انسانوں کے لیے بڑی ہمدردی تھی, بڑا رحم و کرم تھا. اللہ کے نبی جناب خلیل نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ قوم لوط کو تیرے عذاب سے بچا لے. جواب آیا ابراہیم اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو, ہم نے جس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا اور اس کے بعد پتھر کی بارش کی گئی. کس طریقے سے کی گئی اس کا ایک اشارہ کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. ان پر بارش روک دی گئی. جب بارش رک گئی ہے تو اللہ اکبر ان لوگوں نے دعا کی اللہ سے, اللہ باران رحمت کا نزول فرما. جب بارش رکی ہے تو بارش رکی تو یوں ہوا ان کے بدن جلنے لگے, یہاں تک کہ وہ بے حیا تو تھے ہی, وہ کپڑے اتار کر کے رہنے لگے, اس پر بھی ان کے بدن جلنے لگے. وہ اپنے مکانوں سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد وہ کہتے تھے بارش کا نزول کر دے, بارش کا نزول کر دے. پھر یہ ہوا جب انہوں نے دعائیں کی بارش کے لیے تو آسمان پر ایک کالا سا سیاہ ٹکڑا چھا گیا. وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو قدرت ہم سے راضی ہے, اسی لیے تو ہماری دعا پر آسمان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا ہے. اور اس سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئی, وہ سب اپنے گھروں سے نکل گئے اور گھروں سے نکلنے کے بعد وہ اسی بادل کے ٹکڑے کے سائے میں آ گئے. وہ بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پہ آ گیا,
وہ خوش ہوتے تھے، وہ کودتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ اچھلتے تھے اور کہتے تھے خامخواہ لوط ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اگر وہ ہماری ان کاموں پہ ناراض ہوتا تو ہم پر آسمان کا سے بادل کا یہ ٹکڑا کیوں آتا؟ لیکن اللہ اکبر، قرآن کے اوراق گواہ ہے، احادیث کا ذخیرہ گواہ ہے کہ جس وقت وہ سیاہ ٹکڑا ان کے سروں کے قریب آیا وہ اس انتظار میں تھے اب ٹھنڈی ہواؤں کے بعد باران رحمت کا نزول ہوگا، اس سے پتھروں کی برسات ہونے لگی، اور جب پتھروں کی برسات ہونے لگی جس کے اوپر پتھر گرا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، سر سے وہ پتھر گرتا اور اس کے بعد اس کے بدن کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا، اور جس وقت وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ۔ حضرت جبریل نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے پر پہ اٹھایا اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان کے فرشتے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سننے لگے، اور پھر جناب جبریل علیہ السلام نے اس پورا خطہ زمین کو پلٹ دیا۔ بلکہ آج بھی مفسرین فرماتے ہیں اس زمین کو کھودا جاتا ہے تو اشیاء وہاں سے الٹی نکلتی ہے، اس طریقے سے ان کو پلٹ دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قوموں کی داستان بتانے کے بعد میرے اللہ نے امت محمدیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے۔ تم سے پہلے روئے زمین پر خوشحال قومیں آباد ہوئی، مالدار قومیں آباد ہوئی، طاقتور قومیں آباد ہوئی، لیکن انہوں نے مال پا کر خدا کی عبادت کی بجائے، انہوں نے طاقت پانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے جب عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو قدرت نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، قرآن مقدس تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے خدا جب کسی قوم کو آزماتا ہے تو پہلے ان پر عنایتیں کرتا ہے، پہلے ان پر خوشحالی بھیجتا ہے، پہلے ان کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اور جب وہ قومیں خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتے ہو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے، اور جب تم ناشکرے ہوتے ہو، ناشکرے پن کا مطلب جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم عیاشی کرتے ہو تو قدرت وہ نعمت چھین لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی قوموں کے نقش قدم پر آج میرا مسلمان بھائی بھی چل رہا ہے، آج امت مسلمہ بھی چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے۔ 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے چار قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ وَالتِّينِ، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، وَالتِّينِ، ابراہیم کے شہر کی قسم، وَالزَّيْتُونِ، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وَطُورِ سِينِينَ، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب کے شہر کی قسم۔ چار بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے تین سے مراد تو انجیر ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیر اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے۔ تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے۔ بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے۔ یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے۔ اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے، ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ چار قسمیں اللہ اکبر، چار قسمیں اٹھائی گئی۔ اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں، چار قسمیں، اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے۔ خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا،
لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے۔ ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا۔ جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، گناہوں کا وبال صرف تمہارے سر پر نہیں، جن کے ماں باپ جرائم کرتے ہیں ان کی نسلوں تک گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر مغل خاندانوں نے اپنی زندگی کو گزارا، وہ مغل جن کو خدا نے صدیوں تک حکومت کا انداز دیا، تیمور سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد یا جناب اورنگزیب ثانی تک کے، اللہ اکبر، یا جناب بہادر شاہ ظفر تک کے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اس میں نیک بادشاہ بھی ہوئے اور مجرم بھی ہوئے، لیکن سنو جب اللہ نے مغلوں کو حکومت دی تو اکثر عیاش تھے مغل، اکثر عیاش تھے۔ ان کی عیاشیوں کا عالم یہ تھا، ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو بغل میں لے کر کے بیٹھا تھا، اس داشتہ نے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا میری جان اے شہزادے، میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں، اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو۔ ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی، اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا، ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کے آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو؟ کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی ان کی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن 11ویں پشتوں میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشتوں کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو
نسلوں کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں۔ موسم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے۔ میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے، سن لو، بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا۔ اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی، اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی، اطمینان کی زندگی گزارے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، اکثر مجرم تھے، اکثر عیاش تھے، اس طریقے کے کام انہوں نے کیے۔ بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے، مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو ماں باپ کا کیا اولاد کیا گیا آتا ہے۔ پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا۔ دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے، تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے۔ جب تشت میں، خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے، تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں، تیری دولت تیری نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پلائے گا، اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مسلط کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبان باہر آئے گی سینے پر، وہ پیاس پیاس کہے گا، تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ۔ یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ تم اسے ہنس کر ٹال دو، یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، زبان ان کی، کلام خداوند قدوس کا۔ جہنم جس نے ایک گھونٹ، جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ان کا تو انجام ہی برا ہے، جس نے صرف ایک گھونٹ پیا۔ ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے، دوستوں نے نماز کی دعوت دی کبھی نہیں آیا، دوستوں نے شراب کی دعوت دی تو نے قبول کیسے کر لی؟
شراب پیشاب کی طرح نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی ہی نجاست شراب کی بھی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا۔ اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی؟ تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کے حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا، اگر وہ ایک دو بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا، اس لیے لوگ شراب کی عادی ڈائریکٹ نہیں بنتے، پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دو گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ قربان میرے غیب دا نبی پر، لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ نادان تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میرے رسول آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کو بچانے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹکے گی، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ، اللہ اکبر، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون، اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رطوبت نکلے گی، وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رطوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں نا کہ کسی کا پیشاب پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 31ویں رات کو شراب کے اڈوں پہ جانے والوں، یہ تم نے کون سی روایت ایجاد کی ہے؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا؟ اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہو ہی نہیں سکتا، وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے، وہ تمہاری قبر کی تاریکی کو بڑھانے والی رات ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے والی رات ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جو ان کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلے گی وہ رطوبت ان کو پلائی جائے گی۔ جہنمی بچھوؤں کا زہر تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھڑ جھڑ کے گریں گے، وہ کہیں گے اے فرشتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تو نے شراب کا ایک گھونٹ دنیا میں نہیں پیا تھا؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو جیسے اللہ بت پرستوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ویسے شرابیوں پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت یہی تو ہوتا ہے، شراب کی بوتلیں اللہ اکبر اس ہوٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہے، لوج لوگ بک کرواتے ہیں زنا کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام میں تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میرا مذہب وہ مقدس مذہب ہے، ہمارا مذہب وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں کسی عورت پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی چچا کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی خالہ کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت پر کسی کی پہلی نظر پڑ گئی فوراً وہ نیچی کر لے، اگر وہ ٹک ٹکی باندھ کر کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، طاقت کہاں سے لاؤ گے، قوت کہاں سے لاؤ گے؟ کس قدر تم بھولے ہو یا کس قدر تم نادان ہو، کس قدر نادانی کر رہے ہو؟ اپنی جوانی پر اترا کر کب تک اللہ کی نافرمانی کرو
کرو گے؟ کب تک میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ اے میرے نوجوان بھائی، تو کتنا بھی طاقتور ہے لیکن تیری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک معمولی سا تنکا اپنی آنکھ میں چلا جاتا ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے بھائی مجھے بتا، اگر تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی تیرے قریب بیٹھ کر کے پیاز کاٹتی ہے تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات اگر تیری آنکھ میں جاتے ہیں تو تیری آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہماری آنکھیں پیاز کے ذروں کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں معمولی سے کھڑے کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں تنکے کو برداشت نہیں کر سکتی، ارے یہ پیاز، تنکا اور کھڑا یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، اگر اپنی پلک کا بال ٹوٹ کر اپنی آنکھ میں چلا جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ اے عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، اے حسن کے شیدائی، اے حسن کے فدائی، مجھے بتا تو صحیح، جب تیری آنکھوں کے اندر عورتوں پہ بد نظری کرنے کی بنیاد پر، عورتوں پہ گندی نظر ڈالنے کی بنیاد پر جب تیری آنکھوں میں اللہ کے معصوم فرشتے آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اے مسلمان، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں 2 دن کی ہے۔ اے میرے نوجوان، تو عیاشی کے لیے نہیں آیا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین اگر یہ جرائم کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات نہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن مجھے بتا تو صحیح، تیرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اکبر! اپنی رات کو رنگین کرنے والے، 31st نائٹ منانے والے، کبھی قبر کی پہلی رات بھی تو یاد کر لے، قبر کی پہلی رات تو ضرور آنی ہے۔ نرم نرم گدے پر کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے والے، نرم نرم گدوں پر کسی کے حسن میں ڈوبنے والے، ایک رات وہ ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہے۔ تیری جوانی کا تیرا خمار اتار لیا جائے گا۔ اپنے کپڑوں پہ اترانے والوں، اپنی جوانی پر پھولے نہ سمانے والوں، گورے گالوں پر اترانے والوں، 31st نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ دوستوں کا سرکل نہ رہے گا، یہ مال کی فراوانی نہ رہے گی، ارے تمہارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اور ایک غمگین کپڑا جس کی قیمت بہت معمولی ہوگی، جسے کفن کہتے ہیں، وہ تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنی تقدیر کا مت بھول۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے قیمتی کپڑے اتار کے انہیں کفن میں لپیٹ دیا گیا، جن کی عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن بادشاہوں نے دودھ سے نہانے کی عادت ڈالی، جن بادشاہوں نے روزانہ چندن مل کر کے اپنے آپ کو غسل سے دوچار کیا، ان بادشاہوں کو بھی کفن لپیٹا گیا، آپ کو بھی لپیٹا جائے گا، مجھے بھی۔ ذرا کبھی کسی لڑکی کو بستر پر اس سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ذرا اپنی قبر کی پہلی رات بھی تم یاد کر، وہ ضرور آئے گا، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے تیری تقدیر کا مت بھول۔ کیا لے جائے گا تو؟ انگوٹھی نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تجھے ہلاک کر دیا۔ اپنی راتوں کو رنگین بنانے سے پہلے انٹرنیٹ پر رات کے 3-3 4-4 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لے۔ نہ جہاں کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی براتی ہے، نہ جہاں ماں ہے، نہ جہاں باپ ہے۔ ماں آنسو کو پوچھے گی دوپٹے سے لیکن ساتھ نہیں آئے گی، باپ روتے ہوئے جنازہ اٹھائے گا لیکن ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ قبر کی رات کیسی ہوگی؟ پہلی رات، جہاں کا دن بھی رات ہے، قبر کی دن بھی رات ہے، قبر کا دن بھی رات ہے۔
جہاں کا دن بھی رات ہے وہاں کی رات کتنی بھیانک ہے، جہاں کی رات کتنی پرخطر ہے۔ نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا علی جیسے لوگ قبروں کو دیکھ کر روتے تھے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں، جو مولا کائنات کے شاگرد ہیں، مولا علی کے ساتھ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، مولا نے قبر والوں کو سلام کیا، قبروں میں سے جواب آیا۔ مولا علی نے پوچھا، اے قبر والوں کیسے ہو؟ ایک قبر سے جواب آیا، علی پہلے آپ بتائیں کہ تم کیسے ہو، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، میری بیوی، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے۔ انسان تو نے سب کو میرا میرا کہا، لیکن کبھی تو نے اللہ کو میرا نہیں کہا۔ تو نے سب سے رشتے جوڑے، میرے اللہ سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا، میرے رسول سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا۔ ہاں تو نے تو میوزک سے رشتہ جوڑا، اللہ کے گھر سے رشتہ نہیں جوڑا۔ تو نے تو انٹرنیٹ سے رشتہ جوڑا، تو نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا۔ تو نے تو دوست بنائے، تو نے تو آوارہ زانیوں کو، شرابیوں کو دوست بنایا، تو نے اللہ کے ولیوں کو دوست نہیں بنایا۔ تجھے ٹائم ملتا تھا تو تو رات کے 2-3 بجے تک آوارہ دوستوں کے ساتھ سیکسی باتیں کرتے بیٹھتا تھا، لڑکیوں کی رودات سنتے سناتے بیٹھتا تھا، لیکن تجھے مخدوم ماہیمی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہ تھا، تجھے بابا عبد الرحمن کی بارگاہ میں جانے کا ٹائم نہ تھا، تجھے غریب نواز کے قدموں میں بیٹھنے کا ٹائم نہ تھا۔ او نادان، تو ان آوارہ لوگوں کو دوست بنانے کی بجائے ولیوں کے ساتھ دوست کرتا، کیونکہ ولیوں کی دوستی کا فائدہ قرآن نے بیان کیا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے تیرے سارے آوارہ اور مجرم دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے، اگر قیامت میں اگر تو نے ولیوں کو دوست بنایا ہوگا تو ولی تیرے کام آئیں گے۔ تو نے سب سے دوستی کی، اللہ والوں سے نہیں کی، بلکہ بڑھ کر کے تو نے تو ولیوں کو مٹی کا ڈھیر کہا، تو نے ولیوں کو توہین کی بے ادبی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہاں ہے مسلمان؟ تو بڑے بڑے تاجداروں سے چھین لیا گیا سب کچھ، قبروں میں ان کی ہڈیاں گھل گئی، تمہاری ہڈیاں بھی گھل جائے گی، تمہارا کفن بھی پرانا ہو جائے گا۔ جس وقت مولا کائنات نے کہا قبر والوں اپنا حال بتاؤ، تو ایک قبر سے آواز آئی، علی تم بتاؤ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی رپورٹ کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ مولا علی کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوہ عورتوں نے دوسروں کے ساتھ شادیاں کر لی، یہ تمہاری موت کے بعد تمہارے گھر کا حال ہے۔ جس مال کے اندر تم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تم نے خوب کمایا تھا، وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، کوئی تمہارا نام تک نہیں لیتا، اور تمہارے مال پہ وہ عیش کر رہے ہیں۔ جن اونچی اونچی عمارتوں کو تم نے بنایا تھا ان عمارتوں کے اندر تمہارے دشمن بس رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، اب تم ہی کچھ بتاؤ تم پر کیا بیتی۔ اب قبر سے غمگین آواز آتی ہے، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں علی کیا بتائیں، جب ہم تم سے جدا ہوئے اور قبر میں رکھے گئے تو سب سے پہلے ہمارا کفن پھٹ کر پرانا ہو گیا، ہمارے کپڑوں کو تھوڑی سی مٹی کا داغ لگ جائے یا چائے کا داغ لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تیرا پورا کفن مٹی کی غذا ہوگا۔ علی یہ مرتضیٰ سے میت کہتی ہے علی ہمارا کفن پرانا ہو گیا، ہم سب پر ایک وہ وقت آنے والا ہے جب کفن پرانا ہوگا۔ کتنی بے وفا ہے دنیا، ہم جب کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو 4 دکان تلاش کر کے قیمتی لباس خریدتے ہیں، لیکن ہماری موت کے بعد جو کفن خریدا جاتا ہے بہت معمولی قیمت کا ہوتا ہے، اور اگر لوگ قیمتی قیمت کا کفن دے بھی دے تو اس نے رہنا کب تک ہے، اس نے رہنا کب تک ہے۔
صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اما عائشہ کو وصیت کی تھی، عائشہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کرنا۔ تو اما عائشہ نے کہا تھا ابا جان کہ ہم اس لائق بھی نہیں کہ آپ کو نیا کفن دیں۔ فرمایا بیٹی اگر رب راضی ہے تو اس سے بہتر مجھے وہ عطا کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو تم کتنا بھی قیمتی دو گے تو چھین لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ قوم کی عبرت کے لیے تھا، ورنہ صدیق کی صداقت پر قرآن ناطق ہے۔ اگر لوگ قیمتی کفن دے بھی دیں کب تک رہے گا؟ کب تک؟ اس میت سے قبر سے آواز آئی علی، سب سے پہلے ہمارا کفن پرانا ہو کر پھٹ گیا۔ علی جن آنکھوں پہ ناز کرتے تھے وہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہیں، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہیں۔ جن خوبصورت گالوں پر اتراتے تھے ان گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ علی ہمارا پیٹ پھٹ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، اس میں اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اللہ اگر کوئی اور بھی عذاب ہمیں نہ دے، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مولا علی یہ سن کر کے خوب روئے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں روتے روتے مولا علی کی روح نہ نکل جائے، میں اس طرح ڈرنے لگا۔ اے مسلمانوں، جب گناہ کے اڈوں پہ جاؤ تو اس وقت قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لو۔ ایک وقت تو آنا ہے قبر کی پہلی رات آئے گی، خدا کے لیے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ نے زندگی 31 منانے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی شراب کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی گناہوں کے اڈوں کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے مال پہ عیاشی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تھوڑی سی زندگی پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے، اچھے عمل کے لیے آئے ہو۔ دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی 31 منانے لگے، اور وہ رات شراب کی اور زنا کی رات۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے، جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے۔ ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا، ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرأت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بد نظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کتنا باغیرت ہے جوان تو، تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے، تیری بیٹیاں بچ جائے گی۔ اگر تو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے، تیری بہن بچ جائے گی۔ ورنہ اگر تو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی آبرو بھی نہ بچے گی۔ میرے آقا فرماتے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ ایک عالم نے ایک بادشاہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی، کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہوگی، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس سے، یہ حدیث نہیں ہوگی، اور حدیث تو ہو کر رہے گی۔ بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ لوگ ہیں،
ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ ہماری بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمت کون کرے گا؟ اس عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے کتاب میں، اب اس حدیث کی صداقت کو تو اس بادشاہ پہ ظاہر کر دے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی، محل میں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا ابا جان، میں بازار سے گزر رہی تھی، کسی ایک لڑکے نے مجھے پکڑا اور میرے گالوں پر اس نے اپنے گال رکھ دیے۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی جا۔ جب وہ چلی گئی تو بادشاہ نے اس عالم سے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہا کیوں؟ تھوڑی دیر تو پہلے تم بڑی باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی سے گزاری، لیکن ایک مرتبہ مجھ پہ شیطان نے غلبہ کیا اور میں زنا کے لیے گیا، لیکن زنا کے لیے گیا، ایک عورت کے گالوں پہ گال رکھا، لیکن مجھے ڈر لگی، فوراً میں ہٹ گیا، تو جتنا زنا میں نے کیا تھا اتنا میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر ایک عبرت کی بات بتاؤں، جو زنا نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کی آبرو اللہ بچاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ لکھا جسے آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا، 5 بیٹیوں کا باپ تھا، وہ 5 بیٹیوں کا باپ بوڑھا ہو گیا، نماز کا پابند، عبادت کا پابند، تقوی پرہیزگاری میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا۔ بستر پہ پڑ گیا، ماں بھی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں اس قدر تنگ آ گئی، کسی کے گھر جاتی ہے، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، ماں باپ کا علاج کرتی ہے۔ ایک دن بڑی بیٹی کو خیال آیا کہ کب تک یہ غربت، یہ تکلیف، یہ مصیبت، اس سے نکلنا ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے نکلنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مال آنے کا بس ایک ذریعہ ہے کہ حرام کام کرو۔ ایک کام کرتے ہیں، جہاں شہر کی فاحشہ عورتیں بیٹھتی ہے وہیں چل کر کے میں بھی بیٹھوں گی، جب کوئی آئے گا قیمت طے ہوگی، آبرو بیچ کر دولت کما لیں گے۔ آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہے، درد دل کے ساتھ کہوں، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں۔ کچھ تو نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ گناہ کر رہی ہے، لیکن اکثر مسلم بچیوں کا حال یہ ہے کہ وہ غربت کی چکی میں پستے پستے اب اس منزل پر پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی آبرو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کاش کہ میری قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی منگنی میں 3 اور 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی بجائے ان غریب کی بیٹیوں کی آبرو کو بیچنے سے بچا لیتے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلم بیٹیاں بک رہی ہیں، ان کی آبرو بک رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں بلکہ پوری امت ہے، دنیا کا ہر مسلمان ہے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اپنی محنت کی کمائی سے کسی کی آبرو کو بکنے سے بچا لو، کسی کی آبرو کو تحفظ دے دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ لڑکی کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی نکلی باپ کو یہ کہہ کر میں ابھی آتی ہوں، اور آنے کے بعد جب وہ نکلی ہے تو رات دیر گئے، وہ شام کو رات دیر گئے جب وہ لوٹی، شام کو نکلی تھی، رات دیر گئے جب وہ لوٹی تو لوٹنے کے بعد وہ باپ کے پاس بیٹھ کر کے اور ماں کے پاس قدموں پہ بیٹھ کر بہت روئی، خالی ہاتھ گئی تھی، خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ باپ نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت اس لڑکی نے کہا پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں، پھر بات بتاؤں گی۔
اس وقت ماں باپ نے کہا بیٹی ہم نے تجھے معاف کیا، غلطی کیا ہوئی؟ کہا غلطی کرنے گئی تھی لیکن ہوئی نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا غربت کی چکی میں پستے پستے بہنوں کو فاقہ کشی کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے میرے دل کے جذبات ابھرے اور میں نے سوچا میں اپنی بہنوں کو فاقے سے بچاؤں گی، میں اپنے ماں باپ کی غربت دور کروں گی۔ ہوں بیٹی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی تو میں نے سوچا کہ جہاں شہر کی اوباش اور فاحشہ عورتیں زنا کا اڈا سجا کر بیٹھتی ہے میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی، جب کوئی آئے گا مضبوط سودا کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنے ماں باپ کی غربت دور کروں گی۔ لیکن ابا جب میں بن سنور کر وہاں جا کر کے بیٹھی تو میری جیسی حسین وہاں کوئی عورت نہیں تھی، لیکن جو بھی میرے سامنے آتا خدا جانے کیا ہوتا، اس کی نظریں جھک جاتی، وہ میری طرف نہیں دیکھتا اور میرے بازو کی عورتوں کی طرف بڑھ جاتا، ان کے ساتھ سودے کرتا، انہیں لے کر کے چلا جاتا۔ میں شام سے لے کر رات دیر دیر تک بیٹھی رہی، وہ بازار چلتا رہا، لیکن مجھ جیسی خوبصورت وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن کوئی میری طرف نہیں آیا۔ جو میرے سامنے آیا نظریں جھک گئی، آگے چلا گیا۔ باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹی اگر 1000 دن تک بھی تو وہاں بیٹھتی تو تجھ کو کوئی نہیں چھوتا، اس لیے کہ تیرے باپ نے آج تک کے کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا، اور میرے نبی کا فرمان حق ہے کما تدین تدان۔ جب ہم نے کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تو ہماری بیٹی کیسے دیکھی جائے گی؟ جب ہم نے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا۔ اپنی بیٹیوں کی آبرو کا سودا مت کرو۔ اگر تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تحفظ دو گے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کو تحفظ عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا بہت جلد اس قرض کو چکانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر قرض اپنی مرضی سے دیتے ہو، زنا وہ قرض ہے جو اپنی مرضی سے نہیں وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ اب اگر تمہارے دل میں تمہاری بہن کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں تمہاری ماں کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں تمہاری بیٹیوں کی محبت ہے، خدا کے لیے پاک دامن ہو جاؤ۔ جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن اللہ نے راستے دیے ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ پھر یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے لڑکیوں سے دوستی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ ساری نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ ارے محبت کے لیے تیرا دل اتنا لبریز ہے تو تیری سگی بہن سے محبت کر، تیری ماں سے محبت کر، جن سے محبت کا حکم ہے اس سے محبت نہیں کرتا، اور جن سے اللہ نے محبت کی اجازت نہیں دی ہے محبت کے نام پر ان سے تو ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے۔ مجھے جاتے جاتے گفتگو سمیٹنا بھی ہے، لیکن ایک پیغام بھی دینا ہے۔ کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ میرا دوست تو اگر زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے یا کسی لڑکی سے محبت کر رہا ہے تو میرا دوستی کا یہ حق ہے کہ میں اس کا ہیلپ کروں، اگر میں نہ کروں گا تو پھر میں دوست تو کیسا۔ لیکن یاد رکھیں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے نہیں کیے جاتے، اور دوست تو وہ نہیں جو گناہ پہ ساتھ دے، دوست تو وہ ہے جو نیکی پر ساتھ دے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری پہ مدد کرو، گناہ پہ مدد مت کرو۔ اور اگر تم نے گناہ پہ مدد کی تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے جو پتھر پھینکتے ہیں پہلے ان کے گھر ٹوٹتے ہیں، دوسروں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جاتے جاتے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کل دوستوں کا سرکل بلتا ہے نا، میرا فلاں سے چل رہا ہے تو میں اس کا سپورٹ، وہ میرا سپورٹ کرے میں اس کا سپورٹ کروں۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، استغفر اللہ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا سوچ بن گئی؟ اگر کوئی تمہیں زنا کا دلال کہے تم اسے گوارا نہیں کرتے، کر تو وہی رہے ہو،
دوستو وہ ہوتا ہے جب تم اللہ کو بھولے تو دوستو تمہیں اللہ کی یاد دلائے. چنانچہ اسی طرح دو دوستوں بڑی محبت آپس میں, بڑی محبت, دوستی میں بہت پیار محبت. ایک دن ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا, یار وہ جو اپنی محلے کی مسجد کا امام ہے نا, اس کی بیوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے, کیا تو میرا سپورٹ کرے گا؟ دوست نے کہا, یار اگر دوستی میں میں سپورٹ نہ کروں تو کون کرے گا, کیا میری مدد کی ضرورت ہے بتا. تو دوسرے دوست نے کہا, جب تو نماز پڑھنے کے لیے جانا نا اس کے پیچھے, تو وہ امام جلدی سے گھر آ جاتا ہے, تو جلدی سے گھر آتا ہے تو میں جتنی باتیں اس کی بیوی سے کرنا چاہتا ہوں اتنا کر نہیں پاتا. اس لیے تو ایک کام کر, جب تو نماز کے لیے جانا تو اس کو دیر تک کے روکے رکھنا, کچھ بھی مسئلے مسائل میں اس کو الجھا کے رکھنا, تو جتنی دیر تک تو وہاں روکے گا اتنی دیر تک کہ میں اپنا کام کر لیا کروں گا. اس نے کہا بہت اچھا. اب چاروں وقت کی نماز میں, پانچوں وقت کی نماز میں وہ آتا, امام کو پکڑ لیتا, حضرت یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, دونوں مسئلے مسائل میں الجھے رہتے, ادھر وہ اپنا کام کرتا. ایک دن اس نوجوان کو احساس ہوا کہ یار میں بہت غلط کر رہا ہوں, ایک امام کی آبرو سے میں کھیل رہا ہوں, وہ بھی میری محلے کی مسجد کا امام, اس کی آبرو سے میں کھیل رہا ہوں کہ میں اس کو اتنی دیر تک مسئلے مسائل کے نام پہ روکے رکھتا ہوں, اور اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, کھیل تماشا ہوتا ہے اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ. اس کو جب احساس ہوا تو اس نے سوچا مجھے ساری باتیں کلیئر کر دینی چاہیے. وہ امام کے پاس گیا, کہنے لگا, امام صاحب مجھے معاف کر دیں. کہا کیا بھائی, کیوں معاف کریں؟ کہا معاف کیجئے گا, مجھے مسئلے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دراصل جو میرا ساتھی ہے نا, اس کو آپ کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے, تو وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا, اور اس نے مجھے مقرر کیا تھا کہ میں تم کو مسئلے مسائل کے نام پہ الجھاتا رہوں, اور وہ اتنی دیر تک کہ آپ کی بیوی کے ساتھ مستی موج کرتا رہے. تو میں نے دوست کی محبت میں اتنا غلط اور برا کام کیا کہ میں مسئلے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی, میں آپ کو صرف الجھانے کے لیے مسئلے مسائل پوچھتا تھا. امام صاحب ہنسے. اچھا یہ بات سن کر امام کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا غلط کیا. اتنا سب سننے کے بعد امام صاحب ہنسے اور ہنس کر کہتے, تیرے دوستوں کو کون سی میری بیوی سے محبت ہوئی ہے, ابھی تک تو میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے, میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے, میرا بوڑھا باپ ہے, اور کوئی نہیں ہے تیسرا, تو کس سے اس کو محبت ہو گئی, اور وہ کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے, ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی. تب اس کے دماغ کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی, ارے جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو یہ یہاں مجھے بھیج کر کے کس کے ساتھ موج کرتا ہے. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ کسی کا گھر جلانے گیا تھا, اس کا خود کا گھر جل گیا. لوگوں گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو, اور اگر کر چکے ہو یا گناہ میں ڈوبے ہو سچی توبہ کر لو, میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ایک مجذوب بزرگ بستی میں اعلان کرتے پھرتے تھے, لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جب وہ بزرگ قبرستان میں دیکھے گئے تو قبرستان میں رو رو کے کہتے تھے, اللہ ان سے صلح کر لے, یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ ان سے صلح کر لے, یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں نے دیکھ کر پوچھا, بابا آپ بستی میں کہتے ہیں لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اور قبرستان میں کہتے ہیں اللہ ان سے صلح کر لے, آپ کا نعرہ بدل گیا, بستی میں الگ قبرستان میں الگ. اس بزرگ نے فرمایا, جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انسان معافی نہیں مانگتا, لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, لیکن اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے ان کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا, تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ ان سے صلح کر لے. جب تک یہ زندہ تھے اللہ کا اعلان تھا, بندے معافی مانگ لے. اعلان ایک مرتبہ نہیں
بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر رات آخری پہر میں میرا اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے میرے بندے اگر تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی مانگ لے، آج توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، معافی مانگ لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں، مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بندے اگر تیرے جرائم آسمان کے برابر بھی ہوں گے، زمین کے برابر بھی ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کا منادی ہر رات اعلان کرتا ہے، لیکن ہم توبہ کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، ایک کامل مومن کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے زندگیاں بدلی جائے اور ایسے افراد کی تشکیل دی جائے، ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھے 1450 سال کے بعد مسلمان کا کردار یہ ہے تو صدیق اکبر کا کردار کیسا ہوگا؟ سنی دعوت اسلامی انقلاب چاہتی ہے، سنی دعوت اسلامی زندگیوں کی تبدیلی چاہتی ہے، ہر جوان کو عاشق رسول بنا دینا چاہتی ہے کہ کہیں بھی بستر پہ لیٹے اس کا دل مکین گنبد خضرا کے قدموں میں تڑپ رہا۔ یہ تحریک کی کوشش ہے اور الحمدللہ اس کوشش میں اللہ نے ہمیں بہت کم وقت میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وہ نوجوان جو گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے آج الحمدللہ چہرے پہ داڑیاں سجا کر کے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سنی دعوت اسلامی پر سرکار کا خصوصی کرم ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ سرکار نظمی نے ہمارے امیر کو خلافت دے کر ہماری سنیت پر مہر ثبت فرمائی۔ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا پیر خانہ ہے ہماری تصدیق وہاں سے ہے۔ الحمدللہ جو بریلی سنیوں کا مرکز کہا جاتا ہے اس خانوادے کا چشم و چراغ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم کا نواسہ ابھی سنی دعوت اسلامی کے برطانیہ کے اجتماع میں انہوں نے شرکت کر کے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو اور سنی دعوت اسلامی کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جسے دنیا حضرت منانی میاں کے نام سے، مجاہد اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ الحمدللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم سب سنی ہیں، سنی رہیں گے، سنی مریں گے، سنی اٹھیں گے۔ ہماری اپنی طبیعت ہے، ہم اپنی سنیت کو کبھی چھپا کر بات نہیں کرتے۔ ارے ہم جیتے جی سنیت کیا چھپائیں گے، دنیا رہی تو دنیا دیکھ لے گی، ہم تو مر کر بھی سنی کہلائیں گے۔ اور ہم وہ سنی ہیں جو صرف زندگی میں نہیں مر کے بھی سنی کہلائیں گے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سنی دعوت اسلامی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں مل سکتی ہے۔ کل کی رات اگر آپ کا کوئی دوست جانے والا ہو تو آپ کی ذمہ داری آپ اسے روکیں۔ آپ کے محلے کا کوئی فرد جانے والا ہے آپ اسے روکیں اور کہیں میرے بھائی اللہ نے ہمیں 31 منانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں حضور کو منانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ خدا ہو کر جب میرے رسول کو مناتا ہے تو ہم امتی ہو کر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رسول کو منائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔